ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 33۔ 1 منٹ زینب۔ اذلان اپنی بھینچی مٹھیوں سمیت اس کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا۔ آئندہ میں آپ کے منہ سے یہ دکھاوا لفظ دوبارہ کبھی نہ سنوں۔ اذلان نے انگیز شہادت اٹھائے، اسے سخت لہجے میں وارننگ دے دی۔ اور دوسری بات، آپ کو لگ رہا ہوگا میں غلط ہونے کے باوجود اتنا نارمل کیوں بیہیو کر رہا ہوں تو کان کھول کر سن لیں، میں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک دن وقت خود اس بات کی گواہی دے گا، اس لیے مجھے کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بار بار اپنے کردار کی وضاحت دینا میرے لیے کسی تذلیل سے کم نہیں، کیونکہ جو انسان آپ کی خاموشی کو نہ سمجھ سکے وہ آپ کے لفظوں کو بھی نہیں سمجھ سکے گا۔ اذلان کے سنجیدہ تاثرات سمیت کہے گئے الفاظ زینب کو کسی تیر کی طرح اپنے اندر پیوست ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ اذلان کی باتوں پر یقین کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے ذہن پر لہراتے عکس نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ صوفیہ اور اذلان کا منظر یاد کرتے اس کی آنکھوں میں پھر سے غیر یقینی کی سرخیاں ڈورے بن کر چھلکنے لگی تھیں۔ میڈیسن بھی نہیں لی ہوگی آپ نے؟ الٹا سیدھا سوچنے سے فرصت ملے تو کوئی بات ذہن میں یاد رہے نا۔ اذلان غصیلے لہجے میں گویا ہوتے آگے بڑھا اور پھر سرعت سے میڈیسن اور پانی کا گلاس تھامے زینب کی طرف آ گیا۔ اذلان کا خشک رویہ زینب کو پھر سے شادی کے پہلے دنوں کی یاد دلا گیا۔ وہ اپنی نمی سے بھرپور آنکھوں کو صاف کرتی اذلان کے ہاتھ سے میڈیسن تھامے بمشکل حلق سے نیچے اتار رہی تھی۔ زینب میری بات ایک اچھے سے ذہن نشین کر لیں آپ۔ اذلان کے سنجیدہ لہجے پر نہ چاہتے ہوئے بھی زینب کا جھکا سر بے اختیار اوپر کو اٹھ گیا۔ مجھے اگنور کرنا چاہتی ہیں نا؟ شوق سے کریں، لیکن اگر آپ نے اس سب کے چکر میں اپنی طبیعت مزید خراب کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں مجھے اپنی بات بار بار دہرانا بالکل پسند نہیں ہے۔ اذلان قطعی لہجے میں اپنی بات مکمل کرنے کے بعد لمبے لمبے ڈھک بھرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ حد ہو گئی ہے ویسے، یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات ہو گئی۔ زینب نے ہونک زدہ تاثرات سمیت گلاس کو پٹکنے کے انداز میں واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس اذیت ناک کشمکش کی وجہ سے اس کے سر میں پھر سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ اب وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھامے ڈہنے کے انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی میڈیسن کی وجہ سے نیند بہت جلد پھر اس کے حواسوں پر قابض ہونے والی ہے۔ انسا بیگم ٹی وی لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھی کسی میگزین کی ورق گردانی میں مصروف تھی، جب ہی اچانک سامنے نظر آتے انس کو دیکھ کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ انس میسیج کے ذریعے انہیں اپنی اور صوبیہ کے آنے کے بارے میں پہلے سے بتا چکا تھا، اس لیے وہ بھی کافی پرجوش دکھائی دے رہی تھیں۔ السلام علیکم ماما۔ انس نے لاڈ بھرے انداز میں انسا بیگم کے گرد اپنے بازو حائل کر دیے۔ وعلیکم السلام، آئیے صوبیہ بیٹے، موسٹ ویلکم۔ انسا بیگم نے خوش دلی سے مسکراتے صوبیہ کو اپنے گلے سے لگایا، پھر فرتے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ تھینک یو آنٹی، نائس ٹو میٹ یو۔ صوبیہ نے ان کے محبت بھرے انداز پر دھیمے سے مسکراتے ان کی میزبانی کا خلوص دل سے شکریہ ادا کیا۔ پاس کھڑا انس تو اس کے دھیمے لہجے میں ہی کہیں کھو کر رہ گیا۔ مجھے بھی بہت اچھا لگا بیٹا، میں نے آپ کا سارا کام دیکھا، بہت خوبصورتی سے کام کرتی ہیں آپ۔ یوں سمجھیں جس ڈرامے میں آپ ہوتی ہیں نا، اس ڈرامے کی جان آپ کا یہ معصوم اور بے ریا چہرہ ہوتا ہے۔ انسا بیگم نے اسے صراحتی نگاہوں سے دیکھتے کھلے دل سے تعریف کی۔ ان کی اس تعریف پر صوبیہ بے ساختہ اپنا چہرہ نیچے جھکا گئی۔ اسی اثنا میں انس بھی آگے بڑھتے صوبیہ کے سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ آنٹی، آپ خود اتنی کیوٹ ہیں نا، اس لیے میں آپ کو اچھی لگ رہی ہوں، ورنہ مجھ میں تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ صوبیہ نے انسا بیگم کا ہاتھ تھامے شگفتہ لہجے میں جواب دیا۔ کیوں خاص بات نہیں ہے بھئی، مجھے تو آپ کی یہ سادگی اور معصومیت بہت بھلی لگتی ہے۔ انسا بیگم نے مدلل انداز اپنایا، جس پر انس بھی ایک پل کے لیے اپنی نگاہیں صوبیہ کے چہرے پر سے ہٹا نہیں پایا۔ اچھا آپ لوگ بیٹھو، میں ابھی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ صوبیہ بیٹے چائے پی لو گے نا آپ؟ انسا بیگم اب صوبیہ سے اس کے پسندیدہ مشروب کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ جی آنٹی۔ صوبیہ نے مسکراتی نگاہوں سمیت اس بات میں سر ہلایا تو انسا بیگم اپنا دوپٹہ سنبھالتی کچن میں چلی گئیں۔ حد درجہ کنجوس ہو تم۔ انسا بیگم کے جاتے ہی صوبیہ نے سرگوشی نما آواز نکالتے انس کو خفگی سے گھورا۔ اب کیا ہو گیا؟ انس اس کے غصیلے لہجے پر غور کرتا بھی سے ساکت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آنٹی خود چائے بنانے گئی ہیں، تم نے نہیں کہا چلو میں ہیلپ کروا دیتا ہوں ان کی؟ کیا تم ایک میڈ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے؟ گھر کے سارے کام آنٹی خود کرتی ہیں کیا؟
صوبیہ بنا جانچ پڑتال کیے مسلسل بولے جا رہی تھی۔ انس کو صوبیہ کا یہ فکر مند انداز بہت اچھا لگا، اس لیے غصہ کرنے کی بجائے باقاعدہ مسکرانے لگ گیا۔ صوبیہ، گھر میں کئی ملازم موجود ہیں، دراصل یہ میری ماما کی روایت ہے، جب ان کا کوئی اسپیشل گیسٹ آتا ہے تو وہ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرتی ہیں۔ انس نے صوبیہ کی تسلی کے لیے مختصر وضاحت دینا ضروری سمجھا تھا۔ اوہ ریئلی، دیٹس سو کول، میں ان کے اسپیشل گیسٹ کی کیٹیگری میں شامل ہوں، اس لیے وہ میرے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا رہی ہیں۔ صوبیہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں بھی، انس نے دھیمے سے مسکراتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، تمہاری ماما تم سے بالکل بھی میچ نہیں کرتی، شی از سو سویٹ۔ صوبیہ کو انسا بیگم کی سادگی بہت زیادہ پسند آئی، اس لیے اس کے منہ پر ان کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ صاف الفاظ میں انس کی برائی بھی کر رہی تھی۔ صوبیہ کے الفاظ پر انس نے اسے گوری سے نوازا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتا، انسا بیگم ملازمہ کے ہمراہ کچن میں داخل ہو گئیں۔ بیٹا، یہ آپ کی چائے۔ انسا بیگم صوبیہ کو چائے کا کپ پکڑاتے اب دیگر لوازمات پلیٹ میں ڈالنے لگ گئیں۔ آنٹی چھوڑیں یہ سب، ہم باتیں کرتے ہیں، مجھے خوش دلی سے مسکرا کر باتیں کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ صوبیہ سرشار لہجے میں گویا ہوتی انسا بیگم کا ہاتھ تھامے انہیں اپنے پاس بٹھا چکی تھی۔ ہاں اچھا، اس کا مطلب آپ اس معاملے میں انس سے کافی مختلف ہیں۔ یہ بہت کم غور سنجیدہ مزاج کا انسان ہے، میں بھی اس پورے گھر میں اکیلی بور ہوتی رہتی ہوں، دراصل آپ کی طرح مجھے بھی باتیں کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ انسا بیگم اس وقت صوبیہ کا ساتھ دیتے ہوئے بالکل ینگ لڑکی سی لگ رہی تھی۔ وہ عمر میں بھی اتنی بڑی نہیں تھی، چھوٹی عمر میں ہی انہیں بیوگی کا دکھ دیکھنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے بوڑھی لگنا شروع ہو گئی تھیں۔ ہاں جی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، انس واقعی ایک خڑوس ٹائپ کا انسان ہے، آپ تو سچ میں بہت بور ہو جاتی ہوں گی۔ صوبیہ کی بات پر انسا بیگم کا فلک شگاف کہہ کر لاؤنج کی ساکت فضا میں ایک مدر جلترنگ کی طرح گونجتا سنائی دیا۔ پہلے تو وہ صوبیہ کو غصے سے گھورنا چاہتا تھا، مگر آج اتنے سالوں بعد اپنی ماں کو اتنا ہنستے دیکھ انس خوشی سے نہال ہو اٹھا۔ حقیقی خوشی کے رنگ ان کے چہرے کی رونق میں اضافہ کر چکے تھے۔ میں نے تو کتنی دفعہ کہا ہے اسے، اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتا دو، نہیں تو میں خود ڈھونڈ لوں گی اس کے لیے لڑکی، مگر یہ میری بات مانتا ہی نہیں۔ باتوں ہی باتوں میں انسا بیگم اپنے دکھڑے سنانے بیٹھ گئی۔ ایک پل کے لیے ان دونوں کی نگاہیں آپس میں ٹکرائی ضرور تھی، مگر پھر صوبیہ نے اسے یکسر نظر انداز کرتے چائے کا کپ اٹھایا اور اپنے لبوں سے لگاتے ہلکے ہلکے سپ لینے لگ گئی۔ میرا تو بڑا ارمان ہے اس کی شادی اور اس گھر میں بھی رونق ہو جائے، میں اور اس کی بیوی ایک ساتھ مل کر اور کچھ نہ صحیح کم از کم انس کی برائیاں ہی کر لیا کریں گی۔ انسا بیگم کافی خوش اخلاق طبیعت کی مالک تھیں، اس لیے مسلسل باتوں میں صوبیہ کا ساتھ دے رہی تھیں۔ انس نے ان کی باتوں پر سر کو نفی میں جھٹکا دیا اور پھر وہاں سے اٹھ کر جانا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ وہ دونوں اس کے سامنے ہی دھڑلے سے اس کی برائیاں کرنے میں مصروف تھیں۔ ماما، آپ اور صوبیہ نے میری جتنی برائیاں کرنی ہیں نا، دل کھول کر لیں، تب تک میں ذرا فریش ہو لوں۔ انس مصنوعی غصے کا اظہار کرنے کے بعد سیڑھیوں کے زینے طے کرتا اوپری فلور پر موجود اپنے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ کچھ دیر بعد اسے صوبیہ کو واپس فارم ہاؤس بھی ڈراپ کرنے جانا تھا۔ زیر لب مسکراتی صوبیہ کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا اور پھر اس کے نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی صوبیہ انسا بیگم کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ میں مصروف ہو گئی۔ زرار رات کے اس پہر کتاب کی ورق گردانی کے بعد سونے کے لیے لائٹس بند کرنے ہی والا تھا کہ اچانک اس سے اپنی سماعتوں میں کمرے کا دروازہ نوک ہونے کی دھیمی آواز سنائی دی۔ وہ چونکتے ہوئے بستر سے اٹھ بیٹھا، بے اختیار اس کی نگاہیں سامنے لگی وال کلاک پر جا ٹھہریں۔ یس، اجازت ملنے پر حیا کا کنفیوز چہرہ دروازے کے پار سے نمودار ہوا۔ حیا، آپ اس وقت یہاں، سب خیریت تو ہے نا؟ حیا کے بے چین تاثرات دیکھ زرار ہڑبڑانے کے انداز میں بیڈ سے اٹھ بیٹھا۔ اب وہ پاؤں میں سلیپرز ارستے فکر مندی سے گویا ہوا۔ حیا نے اس وقت رات کی مناسبت سے بیبی پنک ٹراؤزر شرٹ زیب تن کیا ہوا تھا، سلکی بالوں کو ایک ڈھیلی پونی میں مقید کر رکھا تھا۔ وہ اپنے سادہ مگر جاذب نظر خلیے سمیت کمرے کے وسط میں کھڑی اپنے ہاتھوں کو بار بار مسلے جا رہی تھی۔ ایسے محسوس ہوا جیسے بات کرنے سے ہچکچا رہی ہو۔ اس کے سنجیدہ تاثرات نے زرار کو تفکر میں مبتلا کر دیا۔ اس نے تو ہمیشہ اسے ہنستے مسکراتے ہی دیکھا تھا، اس کا یہ روپ بالکل نیا اور منفرد لگ رہا تھا۔ زرار نے بمشکل اپنے جذبات پر قابو پائے اس کے سراپے پر سے اپنی نگاہیں ہٹا لیا۔ وہ بنا مطلب اطراف میں دیکھتے سنجیدگی سے اس کے سے کمرے میں آنے کی بابت دریافت کرنے لگا۔ زرار، اگر تمہارے گھر میں کسی کو بے وقت بھوک لگے تو وہ کیا کرتا ہے؟ مطلب، میں کچھ سمجھا نہیں۔
حیا کی غیر متوقع بات پر زرار کا منہ حیرت کے مارے اد کھلا رہ گیا۔ ویسے تو تم بڑے ذہین و فطین بنے پھرتے ہو، اب سادہ سی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ کچھ ہی دیر بعد حیا پھر سے اپنی مخصوص ٹون میں واپس آ گئی۔ حیا پلیز سیدھے سیدھے بتاؤ بات کیا، ورنہ میں سونے لگا ہوں، اچھی خاصی نیند آ رہی تھی مجھے۔ زرار سلیپرز اتارتے واپس بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ رکو 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 زرار، بتاتی ہوں۔ حیا نے جلدی سے آگے بڑھتے زرار کا بازو تھامے اسے روک دیا۔ حیا کے نرم لمس پر زرار کا پورا وجود ساکت پڑ گیا۔ کیا مصیبت ہے یار! زرار کی نگاہوں کا مرکز خود کی ذات کو پا کر حیا اس کا بازو چھوڑے اس سے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہوگی۔ مجھے بھوک لگی، اس لیے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی، حیا نے منہ بسوڑتے بلا کر اپنا مدعا بیان کر دیا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، کھانے کے وقت تو تم ہمیشہ باتیں کرنے میں مصروف ہوتی ہو۔ زرار اب نفی میں سر جھٹکتا اس کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا۔ دیکھو زرار، گھر آئے مہمان کو طنزیہ باتیں نہیں سناتے، چپ چاپ بس اس کی خدمت کرتے ہیں۔ حیا تنک انداز میں جواب دیتی اپنے قدم آگے بڑھائے گی۔ اچھا جی، تو پھر کیا خدمت کر سکتا ہوں میں گھر آئے مہمان کی؟ عروج کہتے زرار نے بھی دو بدو جواب دیا۔ وہ مجھے نہیں پتہ، اس ٹائم مریم سو رہی ہے، ورنہ وہ ضرور مجھے کچھ نہ کچھ بنا دیتی، باقی سب کو میں رات کے اس وقت ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ زرار کو حیا کے لہجے میں اپنائیت کی جھلک واضح نظر آ رہی تھی۔ کھانا کیا ہے، میں بھی آرڈر کر دیتا ہوں، تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ زرار پاکٹ میں سے موبائل فون نکالے کانٹیکٹ لسٹ کو اسکرول کرنے لگا۔ نہیں، مجھ سے اور زیادہ دیر تک برداشت نہیں ہوگا، یہیں گھر میں ہی کچھ بنا لیتے ہیں۔ حیا نے پرجوش ہوتے کچن کے اطراف میں سرسری نگاہ گھمائی۔ ایکسکیوز می، میں تمہیں شیف نظر آ رہا ہوں کیا؟ مجھے کیا پتہ کوکنگ کا، اگر گھر میں سے کچھ کھانا ہے تو تم بنا لو، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ وہ بمشکل خود کے اعصاب پر قابو ہویا تھا، اس لیے وہ زیادہ دیر حیا کے پاس رک